کیونکہ وہ لوگ جن کی میرے جتنی عمر بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے تو پتہ نہیں میری زندگی کا کیا مقصد ہے، اور جس کو میں اپنی زندگی کا مقصد کہہ رہا تھا وہ تو جھوٹ ہے، جس کے نتیجے میں جب ہم بوڑھے ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں انزائٹی اور فرسٹریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، پھر اچانک ریٹائر ہو کے لمبی لمبی داڑیاں رکھ لیتے ہیں، تسبیحاں رکھ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں بس جی میں تو تہجد میں اٹھتا ہوں اور یہ مسجد کی ٹوٹیاں شوٹیاں میں ٹھیک کروا دیتا ہوں، بس میں یہی کرتا ہوں. خواتین جو ہیں وہ میلاد کی محفلیں کروانا شروع کر دیتی ہیں. تو میلاد کی محفلیں کرانا بری بات نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر ہم کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ جو ہم نے ساری زندگی میں نہیں کیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج ہی بیٹھ کر ابھی اور جب بھی آپ کو فرصت ملے ہم فوری طور پر فیصلہ کر لیں اور جانچ لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا جس کے لیے پیدا کیا ہے. میں یہ اور یہ ہر شخص کے لیے انڈیویجول ہے اور یونیک ہے. جو اپنی زندگی کا مقصد میں تعین کروں گا وہ ساجدہ بہن کا اس سے مختلف ہوگا، آپ کا بہت مختلف ہوگا. لہٰذا کسی کو یہ کہنا کہ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لو یہ بہت مشکل ہے. لیکن میں آپ کو 3 پرنسپل، 3 گائیڈ لائنز جو ہے جو کہ لٹریچر نے اور لوگوں نے محنت کر کے نکالی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیں اس کے 3 انگریڈینٹس بہت ضروری ہیں. پہلا انگریڈینٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کرنا چاہتی ہیں اس کا پہلا انگریڈینٹ یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. فرض کریں گھر آپ کی ضرورت ہے، گاڑی آپ کی ضرورت ہے، کاروبار آپ کی ضرورت ہے، پیسہ آپ کی ضرورت ہے، جائیداد آپ کی ضرورت ہے. جو چیز آپ کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ جتنا بڑا مقصد بھی ضرورت کو مقصد بنا لیں کچھ عرصے کے بعد اس کو حاصل کر لیں گی، اور جب آپ حاصل کر لیں گے پھر کیا کریں گے؟ میرا ایک شعر ہے کہ تجھے پانا میرے جینے کا مقصد، تجھے پانا میرے جینے کا مقصد، تجھے جب پا لیا تو کیا کروں گا؟ اگر فرض کریں آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا بہت بڑا گھر ہو اور میرے پاس اتنے پیسے ہوں اور میری اتنی گاڑیاں ہوں، وہ تو آپ کو مل جائیں گی، پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد تو صرف خودکشی بچتی ہے. جب زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا اب خودکشی کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے لوگ خودکشی کی بجائے انزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. وہ مقصد جو اصل میں مقصد نہیں ہوتا جب وہ اچیو ہو جاتا ہے تو انتہا درجے کی فرسٹریشن، انتہا درجے کی انزائٹی، ڈپریشن، سوئسائڈل تھاٹس، چڑچڑاپن، غصہ اور اینگر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ آپ یاد رکھیے گا، کاغذ پہ لکھ لیجئے اس بات کو، ذہن کے کاغذ پر، کہ جو چیز آپ کی ضرورت ہے اگر وہ آپ نے اپنا مقصد بنا لیا، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ زندگی کی ضروریات حاصل کرنے کے لیے جائز اور حلال کوشش نہ کریں. لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنی ضروریات کو اپنا مقصد بنا لیا تو بہت جلد فرسٹریشن، ڈپریشن اور ٹینشن، انزائٹی، سائیکیٹرک ڈیزیزز شروع ہو جائیں گی. نمبر 1. دوسری جو بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے وہ ٹائم لیس ہونا چاہیے. اس کو آپ ٹائم پر محدود نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ٹائم پر محدود کر لیا پھر فرسٹریشن شروع ہو جائے گی. اس کی سب سے بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں ملتی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا تھا. اب یہ ٹائم لیس ہے. اگر آپ نے ٹائم فریم اس کو دے دیا تو پھر آپ کو فرسٹریشن شروع ہو جائے گی، ڈپریشن شروع ہو جائے گی، انزائٹی شروع ہو جائے گی. تو جو بھی آپ پلان بنائیں وہ ٹائم لیس ہونا چاہیے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کا آبجیکٹو آف لائف نوبل ہونا چاہیے. نوبل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ جتنی ایفرٹ کرتے ہیں اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں اس کے بینیفیشری آپ اور آپ کے بچوں کے علاوہ اور لوگ بھی ہونے چاہیے. اس کو نوبلٹی کہتے ہیں. یعنی آپ جو بھی آبجیکٹو بنایا ہے اس آبجیکٹو کے نتیجے میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. جو کچھ ملے گا اس کے حصے دار آپ کے اپنے فرسٹ ریلیشنز کے علاوہ اور بھی ہونے چاہیے. اگر یہ 3 چیزیں پوری ہو جائیں تو آپ کی زندگی واقعی آبجیکٹو فل، میننگ فل زندگی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک کنفیوژن ہوتی ہے چیریٹی کو نوبلٹی کے ساتھ کنفیوز کرنا. چیریٹی از ناٹ اے نوبلٹی. چیریٹی ہوتی نا کہ ہمارے گھر میں جو آیا ہوتی ہے نا اس کے بچوں کی کتابیں میں دیتا ہوں. یہ صرف شو کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ پیسے اکٹھے ہوئے تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، تو ہم نے اس کی کمپنسیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ چونکہ دیکھیں نا اس آیا کو کہ بچوں کی کتابیں میں نے لے دی ہیں تو میں نے کتنا بڑا نوبل کام کیا ہے. چیریٹی از ناٹ نوبلٹی. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ چیریٹی نہیں ہونی چاہیے، مگر چیریٹی نوبلٹی نہیں ہے.
چیریٹی صرف یہ شو کرتی, جس سوسائٹی کے اندر چیریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں یہ شو, وہ صرف یہ شو کرتا ہے کہ یہاں پیسے کی تقسیم مناسب نہیں ہے, یہاں لوگوں کے اپنے جو صلاحیتوں سے زیادہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف دوز جن میں پیسہ پراپرلی تقسیم ہونا چاہیے. میں زیادہ لمبا تو نہیں کر رہا بات کہ اس کو تقسیم ہونا چاہیے, اس لیے یہ ہمارے اپنے ذہن کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ چیریٹی از ناٹ نوبلٹی. ہاں آپ کا بیٹا جب پیدا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی آپ کی آیا کا بیٹا پیدا ہوا تھا, آپ کا بیٹا اب ڈاکٹر بن گیا ہے, آیا کا بیٹا آپ کے جوتے پالش کر رہا ہے, لیکن اس کی کتابیں آپ نے لے کے دی تھی. چیریٹی یہ ہوتی کہ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم آپ کی آیا کا بیٹا بھی تو کلرک بنا ہوا ہوتا کسی جگہ پر, ڈرائیور کے بچے وہی ہمارے خاندانی ملازم ہیں, اور ہمارا نلائق بچہ چونکہ ہمارے پاس پیسے تھے ہم نے اس کو پرائیویٹ میڈیکل کالج کر میں ڈاکٹر بنا کے FCS بنا کے اور اس کو کہیں جاب بھی دلوا دی ہے. تو چیریٹی از ناٹ نوبیلٹی. چیریٹی یہ ہے اور نوبیلٹی یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ نے ان کو لفٹ کتنا کیا, ان کی کوالٹی آف لائف کو کتنا امپروو کیا, ان کو اپنے برابر کھڑا کیا کہ نہیں کیا. آپ سے زیادہ محنت کرنے والی آپ کی آیا, آپ سے زیادہ محنت کرنے والی آپ کی وہ جو گھر میں ملازم ہمارے کام کرنے والے وہ وہیں کے وہیں ہیں, اور ہمارے نلائق بچے جو ہیں پیسے کے سر کے اوپر نکل گئے. تو یہ تین جو ہیں, یہ تین بنیادی باتیں ہیں جو کہ واقعی ایک تبدیلی لے کے آئیں گی. آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب, میری اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا اگر ہم یہ تین, میں دہراتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی آبجیکٹو کے ساتھ ہونی چاہیے, ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے. یہ اس کا بھی کوئی مقصد ہے, اس کاغذ کا, اس ٹیشو پیپر کا بھی ایک مقصد ہے. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ تو اس سے ٹیشو پیپر بہتر ہے جو کسی کا ناک پونچھ کے کم از کم استعمال تو ہو رہا ہے. تو ہماری زندگی ایک میننگ فل اور آبجیکٹو فل ہونی چاہیے, اور اس کے لیے تین شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو آبجیکٹو ہے وہ ہماری ضرورت نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو, جو ہمارا آبجیکٹو ہے وہ ٹائم لیس ہونا چاہیے, اور جو ہمارا آبجیکٹو ہے اس کے بینیفیشری, اس کے جو بینیفیشری ہیں اس کے اندر ہمارے علاوہ اور بھی لوگ ہوں, اس کو ہم نوبیلٹی کہتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی. اور آخری یہ ہے کہ یہ چینج کی جو آپ نے بات کی نا, ہم سب چاہتے ہیں, تبدیل ہونا چاہتے ہیں. آپ میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا پاکستان تبدیل ہو جائے؟ آپ سب چاہتے ہوں گے ہمارا محلہ تبدیل ہو جائے, آپ چاہتے ہوں گے جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں. اور جب ہم یہ ورک شاپ تبدیلی کی کراتے ہیں نا تو ہم ان کو ایک کاغذ دیتے ہیں, کہتے ہیں اس پہ لکھیے کہ اگر آپ کو فرض کریں پاکستان کا صدر بنا دیا جائے یا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ پہلی تبدیلی کیا لے کے آئیں گے اور کس میں لے کے آئیں گے. تو اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں ہم جی یہاں انصاف کا نظام لے کے آئیں گے, کچھ کہتے ہیں جی ہم میرٹ کو لے کے آئیں گے, کچھ کہتے ہیں جی ہم غریبوں کو لے کے آئیں گے. لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ میں جاوید اقبال کو چینج کروں گا. بنیادی طور پر جو چینج کا عمل ہے وہ ہمیشہ تو میں آج کل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بہت اچھا ہو رہا ہے اس بنیاد پر کہ میں بہتر ہو رہا ہوں. اگر میں بہتر ہو رہا ہوں تو پاکستان بہتر ہو رہا ہے.